ایسی چیز جو لغویات کے زمرے میں آتی ہو، اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ لغویات میں نہیں پڑتے. ان کی زندگی لغو، بےہودہ، بے مقصد کاموں سے پاک ہوتی ہے. تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے اور فضول کاموں میں بھی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. اللہ کی امانت ہے یہ زندگی، ایک ایک سانس امانت ہے. اس زندگی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے گزرنا چاہیے. یہ زندگی ہے کتنی؟ آپ ذرا دیکھیے، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 20 سال گزر گئے، اور نظر دھڑا کر کے دیکھیں وقت کتنا لگا ہے. 40 سال 50 سال جو چٹکی میں گزر گئے، تو باقی 8 سال 10 سال 20 سال جتنے بھی باقی ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا، تو وہ بھی تو ایسے ہی گزریں گے. تو کیا اس کو تھڑے پہ بیٹھ کے گزار دیں؟ اس زندگی کو ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گزار دیں؟ اس زندگی کو چائے والے کھوکھے پہ گزار دیں؟ ان قیمتی سانسوں اور گھڑیوں کو کیا حمام پہ بسر کر دیں؟ اس کو فضول ابحاث کے اندر، آوارہ گردی کے اندر بسر کر دیں؟ یہ با مقصد زندگی ہے. یہ زندگی کی ایک ایک سانس قیمتی ہے. علماء نے لکھا ہے یہ راس المال ہے، اس سے آپ نے کمائی کرنی ہے. تو جس کا راس المال ہی لٹ جائے، اس کے پلے باقی بچتا کیا ہے؟ تو اپنی زندگی کو مقصدیت کے ساتھ بسر کرنے کا گر سیکھ لو. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. یہ اللہ کے بڑے بڑے بندے صوفیاء کے پیچھے دوڑتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے. تو کسی نے ان کو کہا، اے امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے عالم ہو اور بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. میں اس سے رب کی تلاش میں رہتا ہوں. اللہ اکبر. تو امام شافعی بولے کہ فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا. ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اور اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. ایک تو یہ بات مجھے بڑے نفع کا سبب ہوئی. اور دوسری یہ بات کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، نہیں تو نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا. یہ دماغ کبھی بھی خالی نہیں رہتا. آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا. دماغ میں ایک دن کے اندر مجھے بھول گیا ہے کتنے ہزار خیال آتے ہیں، اور یہ دماغ ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں رہتا. اللہ نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر رکھا ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والے عام شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر بنے. اور اتنا بڑا سسٹم اللہ نے لگایا ہے، اور یہ کسی بھی آج تک کسی بھی انسان کا پورا دماغ خرچ نہیں ہوا. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خرچ ہوا ہے جنہوں نے ایجادات بھی کی. اس کی سکرین پہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے. تو اگر اس پہ ہم کوئی خیر ڈالیں گے تو خیر سکرین پہ آتا رہے گا، اور اگر کچھ نہیں ڈالیں گے تو پھر شیطان جو مرضی ڈال دے. تو اس لیے اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر لو، اپنے وقت کو مصروف کرو، اپنے خیالات کو منظم کرو، اپنی سوچوں کے اندر کچھ چیز ڈال دو جو اس کے گرد ہی تمہاری سوچیں گھومتی رہیں. اپنے اوپر کوئی طاری کرو. یار دل ہے تو دل محبت سے خالی نہیں رہ سکتا. تو جب دل میں محبت ہوگی، اور محبت کے بغیر دل رہ ہی نہیں سکتا. غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو جب دل نے کسی سے محبت کرنی ہی کرنی ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو. جب دل کسی کی تمنا میں تڑپے گئی تو مدینے کی یاد میں تڑپے. تو اس کو موقع ہی نہ دو. تو فرمایا اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، نہیں تو نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا. کہا یہ بات ایسی تھی کہ جس نے مجھے بڑا نفع دیا. اور امام شافعی رات بستر پہ لیٹتے تھے، سونے سے پہلے کئی فقہ کے مسئلے حل کر لیتے تھے، کہ کئی مسائل آپ حل کر لیتے تھے. تو یہ اپنے خیالوں کو منظم کرو، اپنے آپ کو ایک لمحہ بھی بےہودہ فضول بے مقصد نہ گزرنے دیں. اللہ اکبر. انسان لغویات سے اپنے آپ کو پاک رکھے.